ڈالروں کی اب یلغار. اب یہاں پر امریکی سرمایہ وہ ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے. آپ نے اگر $1 نوٹ کا اگر کبھی نقشہ دیکھا ہو اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے جو نشان ہے وہ کیا ہے؟ پیرامڈ، احرام مصر. یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ہزارہا یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی. جب یہ احرام بنائے گئے تھے یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیکار ان سے لی جا رہی تھی. بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے. یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے. اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کان دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے. عجیب ہے یہ سمبل. نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ 1776 ہے جو میں بتا چکا ہوں. آرڈر آف ایلومیناٹی بشاپ نے قائم کیا تھا. عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے. 1 مئی اس آرڈر آف ایلومیناٹی کی تاسیس 1 مئی کو ہوئی ہے. یہ 1 مئی جو منایا جاتا ہے دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے. اباحیت، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس کا سیلاب اور سب سے بڑھ کر خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے یہ بہبود آبادی کا پروگرام. اور دیکھیے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے مسلمانوں کے ہاتھوں کرا رہے ہیں. قاہرہ میں کانفرنس کرائی ہے ایک مسلمان ملک میں، اور یہ کہ اس کو آرگنائز کرنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت. یہ ہے در حقیقت کہ وہ لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا الزام بھی براہ راست اپنے اوپر نہیں بلکہ یہ کہ خود کوئی مسلمان ہو جو یہ کام کرے. اب جو سیلاب آئے گا جس کے لیے مدد بھی دی جا رہی ہے اس سے ہمارے سارے بندے حیا ٹوٹ کر رہ جائیں گے، خاندانی نظام برم ہو کر رہ جائے گا. جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انٹیکٹ ہے کچھ اوپر کا طبقہ جو بالکل ہی مغربی تہذیب میں رنگا گیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں خاندان کا نظام ابھی انٹیکٹ ہے. لیکن یہ کہ یہ سیلاب بھی بڑی شدت سے آ رہا ہے، یہ چیزیں بیک وقت کیوں ہو رہی ہیں. اور تیسرا اور سب سے زیادہ سٹل وار، سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ جو لطیف، جو کہ ایک طرح کا احسان جتایا جا رہا ہے، ڈالروں کی اب یلغار. اب یہاں پر امریکی سرمایہ وہ ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے. آپ نے اگر $1 نوٹ کا اگر کبھی نقشہ دیکھا ہو اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے جو نشان ہے وہ کیا ہے؟ پیرامڈ، احرام مصر. یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ہزارہا یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی. جب یہ احرام بنائے گئے تھے یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیکار ان سے لی جا رہی تھی. بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے. یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے. اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کان دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے. عجیب ہے یہ سمبل. نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ 1776 ہے جو میں بتا چکا ہوں. آرڈر آف ایلومیناٹی بشاپ نے قائم کیا تھا. عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے. 1 مئی اس آرڈر آف ایلومیناٹی کی تاسیس 1 مئی کو ہوئی ہے. یہ 1 مئی جو منایا جاتا ہے دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے. حقیقت میں یہ 1 مئی اور 1776 آرڈر آف دی ایلیمناٹی کی تاسیس کی تاریخ.
یہ تمام معاملات سمجھ لیجئے. ڈالر در حقیقت ہم نے ابھی تازہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی صاحب کی نظم شائع کی ہے. 45 برس بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی ہے. ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا. اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں جو کچھ انہوں نے شاعر کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے. اس صاحب شعور نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں، اس کی پوری داستان اس تازہ ندائے خلافت میں ہم نے نہ معلوم کہاں سے اس کو کھود کر نکلوایا ہے. ہم ان کا احسان مانگتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یہ پرانی نظم، اب ان کی جماعت تو سب بھول بھال گئی ان چیزوں کو، اسی لیے وہ اسے تج کر باہر بھی اب آ گئے. بہرحال ہمیں تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے، مجھے تو وہ شعر آج کا اگر آپ نے جنگ کا میرا کالم پڑھا ہو، میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے. پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ہماری امیدوں کے چراغ ہے یہ. اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ، اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے. یہ آندھیاں نہ چلے، اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں. اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے، ننگی سرمایہ داری، جس کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں. ایک طرف فقر، ایک طرف احتیاج، ایک طرف بھوک، ایک طرف دولت کے انبار. پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے، لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری، اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے. یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے. اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے؟ ادربا آخر چمی زائد فتن، اس سود کے ام الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ کس نہ داند لذت قرض حسن، کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی. بغیر سود کے قرض دو. تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے، کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پہیہ چلا لے، پھر اصل واپس لے لینا. اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان تصدقوا فهو خیر لکم، صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے، دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، مت رکھو اپنے پاس، یہ گندگی ہے. لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو، اپنی اصل رقم واپس لینا. کس نہ دانت لذت قرض حسن، ادربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ. اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریکی پھیل جاتی ہے. دل جو ہے اینٹ کے مانند، پتھر کے مانند سخت ہو جاتا ہے، کٹھور. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے دانت ہوں اور بھیڑیوں والے پنجے ہوں، بھیڑیا بن جاتا ہے. بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھیے. اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا. ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر، جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ امریکہ کی سرپرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے. دوسری طرف وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کو پابندی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا توڑ پاکستان قائم کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 300 برس کی تاریخ، اس کی تمہید میں مجددین امت یہاں پیدا کیے، یہاں قرارداد مقاصد پاس کرا دی 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. بینک انٹرسٹ کو ربا، سود حرام قرار دیا. یہ سارے شواہد ہیں. اب ضرورت صرف ایک بات کی ہے، ایک زبردست عوامی تحریک اٹھے. یہ عوامی تحریک کیسی ہو؟ نمبر 1، فرقہ واریت سے بلند ہو. یہ فرقہ واریت جو اس وقت بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے، جس کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے اندر اگر ہم قوم کے حیثیت سے اگر ملوث ہوتے چلے گئے، آخری تباہی آ جائے. فرقہ واریت سے بلند، سیاسی کشمکش سے بلند. یہ سیاسی کشاکش، یہ حزب اختلاف، حزب اقتدار،
اس سے بلند، اس سے کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ علاقائیت یا لسانی قومیت، اپنے دنیاوی حقوق کی فکر مت کرو بلکہ آخرت کی فکر کرو، اور یہاں اس کی اصل منزل خلافت کے نظام کی فکر کرو۔ ان تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں پہ نظام خلافت قائم کیا جائے، یہ ہے واحد علاج۔ اور اسی کے لیے للکارنے کے لیے، اسی کے لیے دعوت دینے کے لیے ہم نے تحریک خلافت پاکستان کا آغاز کیا۔ تنظیم اسلامی نے اپنے لیے ہدف معین کیا ہے نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام، پہلے پاکستان میں اور پھر کل روئے عرصی پر۔ اب میں چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نظام ہے کیا۔ دیکھیے، اس موضوع پر میں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اکثر جگہ 3 دن 2 گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں۔ سیاسی نظام کیا ہے، معاشی نظام کیا ہے، سماجی نظام کیا ہے۔ خلافت اب قائم ہوگی تو بہرحال 1400 برس قبل کی خلافت اور آج کی خلافت، وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر گیا ہے۔ اصول وہی کے ہوں گے، فنڈامنٹل وہی کے ہوں گے، تفصیلی خاکہ بنے گا اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ تو میرے وہ تقریریں ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، اردو میں، انگریزی میں، شکاگو میں 20 گھنٹے کا پروگرام پچھلے سال ریکارڈ کرا کے آیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ پھیل رہا ہے معاملہ۔ اب مغرب میں اذان خلافت بلند ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ بہرحال وہ تو تفصیلی بات ہے، یہاں میں چند منٹوں میں صرف الجبرا کے اصولوں کی طرح چند باتیں بتا رہا ہوں۔ جو بھی آپ کا آج نظام ہے، 3 شرطیں پوری کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا، سیاسی اور دستوری اعتبار سے۔ نمبر 1، حاکمیت اللہ کی، اور اللہ کا شکر ہے یہ ہم کر چکے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی، اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ بہرحال وہ اب ہمارے دستور کا حصہ ہے، حاکمیت اللہ۔ البتہ اگلا قدم ہم آج تک نہیں اٹھا سکے، اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا؟ آپ کے دستور میں یہ طے کر دیا جائے کتاب و سنت ہر شے سے بالا تر ہے، دستور سے بھی بالا، عدالتی قوانین سے بالا، پارلیمنٹ سے بالا، سینٹ سے بالا، صدر سے بالا، سپریم کورٹ سے بالا، ہائی کورٹ سے بالا، ہر شے سے بالا کتاب و سنت۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما ہال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کتبہ لگا دے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی۔ اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے، عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی، لوگ جب تک اپنی خون کی ندیاں نہیں بہا دیں گے، یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں۔ یہ IJI کی حکومت میں نہیں اتری، اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے، اسلام کے نام پر ISI نے IJI بنوائی، اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے، 2/3 کی اکثریت ملی، اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ، شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گئی۔ معلوم ہوا اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے، امریکہ کے سب پرستار ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا، چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بے نظیر ہو۔ ایک کھلم کھلا ہے، اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلم کھلا ہے۔ آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا، اس سے تو بالکل طائب، بس صرف فرق یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلم کھلا بھی مذاق اڑا لیتی ہے اسلامی صداؤں کا، اسلامی قوانین کا، یہ اس پر ذرا خاموش ہے۔ لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے، کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے، ذرا اسلام کا نام لے لیں ہم ساتھ ہو جائیں گے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا، ذرا اسلام کی بات کرے تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے طارق صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہا،
کہ میں ساتھ آ جائیں گے، لیکن یہ کہ بڑا پکا ثابت ہوا نواز شریف اسلام کا نام نہیں لیا۔ یہ بات جان لیجئے، یہ اس کے بغیر، قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے، اصل کٹھن یہی ہے۔ یہ کتاب و سنت کی بالادستی، اس کو قبول کرنا، اختیار کرنا، یہ بغیر عوامی تحریک کے، بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال دوسری بات یہ، اور تیسری بات، کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت، جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، اس کا اس ملک کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی علیحدہ اسمبلیاں ہوں، ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا پورا تحفظ، ان کی پوری مذہبی آزادی، ان کی عبادت گاہوں کی پوری ضمانت، ان کی حفاظت کی، ان کا پرسنل لا ہو، سب کچھ ہوگا۔ قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا۔ نظام خلافت کی اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملات ہمیں، یہ کڑوی گولیاں ہیں، لیکن صرف 3 گولیاں ہضم کر لیجئے، یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا۔ البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں، وہ کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے، اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے۔ وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے۔ اقبال نے کہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش برو یا دارزو، یا نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے، وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے۔ یہ خلافت کے نظام کا چربہ ہے۔ ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو، اس کے ہاتھ کھلے رکھو، اسے کام کرنے دو۔ ہاں، امپیچمنٹ کا نظام ہو، غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو۔ اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے۔ اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے، یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے صوبے ہوں، لوگوں کو سہولتیں ہوں، ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے۔ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں، بلوچستان میں گھل رہی ہیں، سرائکی کے علاقے میں گھل رہی ہیں، ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناؤ۔ لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں۔ بہتر بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے، انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے۔ باقی اصل شرائط 3: اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی۔ سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے، وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا، کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلاں قانون، فلاں ہدایت، فلاں انسٹرکشن، فلاں کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے، فوراً کا عدم ہوگا۔ اور تیسری بات، غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہوگی، لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سازی کے حق میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہاں کتاب و سنت منبع ہے قانون کا جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ معاشی نظام، موجودہ سرمایہ دارانہ نظام، بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت۔ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے، آج ہی ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان بن جاتا؟ کلمہ تو ایک ہی تھا نا۔ ابو طالب کے پاس جب وفد گیا تھا رؤسائے قریش کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، ورنہ اب ہم جو تمہاری بھی رعایت اب نہیں کریں گے، میدان جنگ میں آ جاؤ۔ ابو طالب نے کہا تھا میرا بھتیجا تم سے کیا مانگ رہا؟ ایک کلمہ، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اور تو اس کو کوئی مطالبہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان اس وقت تک چونکہ ابھی کفر میں تھے، شرک میں تھے، انہوں نے کہا وہ ایک کلمہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے۔
وہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 چیزیں اس سرمایہ دارانہ نظام میں سے نکال دیجئے، یہ اسلامی نظام بن جائے گا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں فارمولہ دے رہا ہوں۔ تفصیل میں نے عرض کیا، میرے کیسٹ سے کتابیں ہیں، وہ خطبات خلافت اب کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے، انگریزی میں ویڈیو کیسٹ ہے، اردو میں ہے، بڑے بڑے شہروں میں خطبات دے چکا ہوں، مواد موجود ہے۔ لیکن اس وقت فارمولہ بتا رہا ہوں، 3 چیزیں نکال دیجئے۔ نمبر 1، سود نکال دیجئے۔ اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی، فیڈرل شریعت کورٹ نے فتویٰ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے، پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت روک دی ہے۔ باہر کے ممالک سے ڈیمانڈ، میں جب انگلستان میں تھا ابھی 2 مہینے قبل، وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں منگا کے دیجئے، بنگلہ دیش کے مسلمان تھے، ہمیں منگا کے دیجئے۔ میں نے یہاں لکھا، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ مل ہی نہیں رہا، بلکہ کہہ دیا گیا اسے مت چھاپو، اس کی اشاعت بند، اس لیے کہ وہ کلمہ خیر کہیں پھیل نہ جائے۔ یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا۔ یہودی کی جان سود میں ہے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے، وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کرے۔ ہاں وہ محنت کرے حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے، جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانہ تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے۔ صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے گی۔ یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، وہ جو کوئی چیزیں پائپ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی، وہ بھی روک لی گئی۔ یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، اور جب تک کہ اس کے خلاف IJI کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا، اس وقت تک یہ ہے $1 جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیا۔ یہ ہے حقائق، اصل میں ان کو سمجھ لیجیے۔ سود نکال دیجئے، جوا، اسپیکولیشن، فارورڈ ٹریڈنگ کی وہ ساری صورتیں جو صرف بیع سلم ایک جائز ہے، باقی ساری صورتیں حرام ہیں، ان کو نکال دیجئے اور جاگیرداری ختم کر دیجئے۔ جاگیرداری ختم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شمشیر لانی ہوگی، شمشیر فاروقی۔ ان کا یہ فتویٰ تھا، اجماع تھا کہ جو ملک، جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں، وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں رہیں گے، وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہے۔ کوئی انچ زمین، اسی وجہ سے ہمارے ہاں فرق ہے خراجی اور عشری۔ عشری زمین ملکیتی ہوتی ہے، اس میں سے ایک مسلمان جس کی ملکیتی زمین ہے، اس کا وہ 10واں حصہ یا 20واں حصہ پیداوار کا دے کر فارغ، اور جو خراجی زمین ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیتی نہیں ہوتی، وہ تو مسلمانوں کی ہے، نظام خلافت کی ہے۔ جو کام کر رہا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ کاشت کرے گا، آدھا اس کا ہے، آدھا ریاست کا ہے، بیت المال کا ہے۔ یہ ہے نظام خراجی کا اور عشری کا فرق۔ اور حضرت عمر نے طے کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے علاقے فتح ہوئے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ ایران ہے، ساری زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت۔ کام کرنے والے چاہے یہودی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو جائیں، زمین خراجی رہے گی، زمین سے خراج جائے گا بیت المال میں، تاکہ تمام امت کی بہبود میں صرف ہو سکے۔ 3 کام کر دیجئے، باقی ساری مارکیٹ فورسز، فری اکانومی، پرسنل انسینٹیو، پرسنل اونرشپ، ساری چیزیں، سارے اصول جس کی وجہ سے کہ سرمایہ داری کو فتح حاصل ہوئی ہے کمیونزم کے اوپر، وہ سارے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں۔ لیکن سود نکال دو،
جوا نکال دو، جاگیرداری نکال دو، اب آؤ اوپن کمپٹیشن، سرمایہ کاری کرو۔ ابھی آپ نے نظم پڑھی، سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے، یہ ہے اسلام کا نظام معیشت۔ البتہ اس میں چوتھی چیز، کفالت عامہ کے لیے زکوٰۃ کا نظام مکمل قائم کرو۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی پوری ذمہ داری اور کفالت نظام خلافت لیتا ہے۔ یہاں پھر میں مجبور ہوں کیا کروں، ذکر جب چڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے، ناممکن۔ خلافت کا نظام، جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے، للی ان بلوم، خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے۔ اسی وقت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا۔ اور جانور تک کا معاملہ ہے، مجوسی کو دیکھ لیا تھا بوڑھے کو ایک کہ جو بھیک مانگ رہا تھا، وہاں کے عامل اور گورنر سے ایکسپلینیشن کال کی، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ جب یہ جوان تھا، کام کر سکتا تھا، تم اس سے جزیہ لے رہے تھے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا، تم نے اسے بھکاری بنا دیا ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ ظاہر بات ہے غیر مسلم ٹیکس دیں گے، مسلمان زکوٰۃ دیں گے، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ سے کفالت عامہ ہوگی، غیر مسلموں کے ٹیکسوں کے ذریعے سے۔ وہی نظام جو آج یورپ میں ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، برطانیہ میں ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنس ہے، یا یہ کہ اور ویلفیئر کا نظام ہے، لیکن اسلام کا مکمل ترین ویلفیئر نظام زکوٰۃ کے تحت ہے، اور اس میں گارنٹی ہے ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر ریٹن، ان کی ذمہ داری ریاست کے ذمہ۔ حضرت عمر ہی کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا بھی میں مسئلہ آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے تو عرض کیا تھا، میں تو مدرس ہوں، عوامی مقرر نہیں ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں آپ چیزیں سمجھ کر اور ان کا علم آپ کا جو ہے حاصل کر کے اٹھیں، لوگوں کو پھر پہنچائیں۔ یہ کیسے ہو گیا جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں حکومت لیتی ہے؟ پھر کیسے ہو گیا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھر رہے، لینے والا کوئی نہیں؟ اس کو بھی جان لیجئے، جیسے زمین کی 2 قسمیں میں نے بیان کی، خراجی اور عشری، ایسے ہی زکوٰۃ کے قابل جو مال ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اموال باطنہ، گھروں میں رکھی ہوئی کوئی نقدی ہے، کوئی زیور ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، یہ اموال باطنہ کہلاتی ہیں۔ اس کی زکوٰۃ جبراً حکومت نہیں لے گی۔ اگر اس کی زکوٰۃ جبراً حکومت دے تو گھروں کی تلاشیاں لینی پڑیں گی، جا کے تکیے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے پڑیں گے کہ کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کی ان کی اپنی نیت پر، ایمان پر، اللہ کے ساتھ ان کے خلوص و اخلاص پر چھوڑ دیا۔ ہاں اموال ظاہرہ، دکان میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو۔ گودام میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو۔ تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا، اس کی زمین معاف، بلڈنگ معاف، مشینری معاف، ٹولز معاف، لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے، چاہے وہ خام مال پڑا ہے چاہے فنشڈ، ٹوٹل کی مالیت کے اوپر 2.5% دے دو۔ یہ ہے زکوٰۃ جس کو بدنام کیا ضیاء الحق صاحب نے۔ صرف سود جو ہے، سود والا جو صرف بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہے، اس سے 2.5% لے کر اسے زکوٰۃ قرار دے دیا، حالانکہ وہ تو کوئی زکوٰۃ نہ ہوئی، سود کا کمیشن ہوا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زکوٰۃ تو یہ ہے کہ ہر دکاندار، اور مجھے یقین ہے مسلمان دے گا۔ آپ اسے انکم ٹیکس جیسے لعنتی ٹیکس سے نجات دیجئے جس نے اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ یہ لعنتی ٹیکس ہے در حقیقت کہ جس نے ہر شخص کو جھوٹا بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کو ختم کریں۔ زکوٰۃ تو مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پر دے گا، اور وہ دے گا اور خوشی سے دے گا۔ یہ پورا نظام جو ہے اس کو اختیار کیا جائے زکوٰۃ کے، تو پوری ویلفیئر اسٹیٹ، دنیا کے بلند ترین معیارات کی ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے، جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا نہ رہے۔